بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد. القسم الخامس خبر ان و اخواتها. ہماری بات چل رہی تھی مرفوعات کے بارے میں کہ جن کی تعداد 8 تھی. ان میں سے پہلا فاعل تھا، دوسرا نائب فاعل، تیسرا مبتدا، چوتھا خبر. یہ چاروں کے چاروں مرفوع ہوتے ہیں. آج پانچواں مرفوعات میں سے ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں حروف مشبہ بالفعل جو ہم نے شرح میں تو عمل میں پڑھے تھے، انا، انا، کانا، لکنا، لیتا، لعلہ، یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں ان کی خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. خبر و ان و اخوات وہیا، یہ اخوات ہا بیان کر رہے ہیں کہ ہیا کی ضمیر یعنی اخوات ہے. انا کے اخوات کون سے ہیں؟ انا ہے، کا انا ہے، لکنہ ہے، لیتا ہے، لعلہ ہے. یہ 5 اس کے بھائی ہیں. وہ بڑا بھائی ملا کر کل کتنے بن جائیں گے؟ وہذہ الحروف تدخل علی المبتدا والخبر. یہ حروف مشبہ بالفعل داخل ہوتے ہیں کس پر؟ مبتدا اور خبر پر. تنصب المبتدا ویسمى اسم انا، یہ مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور اس مبتدا کو انا کا اسم کہا جاتا ہے. وترفع الخبر، یہ خبر کو رفع دیتے ہیں. یسمى خبر انا، اور اس کو انا کی خبر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. فخبر انا هو المسند بعد دخولها. اب انا کے داخل ہونے کے بعد اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ مسند ہو جاتی ہے. جیسے ان زیدن قائم. ٹھیک ہے نا جی. اصل میں تھا زیدن قائم. جیسے ان داخل ہوا اس نے مبتدا کو نصب دے دیا اور خبر کو رفع دے دیا. ان زیدن قائم. وحکمہ فی کونہ مفردن او جملتن او معرفتن او نکرتن، کا حکم خبر المبتدا. فرماتے ہیں اب اس صورت میں کہ ان کی خبر مفرد آئے گی، جملہ کب آئے گی، معرفہ آئے گی، نکرہ آئے گی. یہ سارا حکم اسی طرح ہے جس طرح کے مبتدا کی خبر کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے نا. ولا یجوز تقدیمہ علی اسمہا. فرماتے ہیں کہ مبتدا کی اس کی انا کی خبر کا مقدم کرنا انا کے اسم پر جائز نہیں ہے. الا اذا کان ظرفا، ہاں اگر انا کی خبر ظرف ہو تو پھر اس کی خبر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. واضح. ان لہم قسمن، مثال اس کی ہم وہ اپنے صاحب کا سبق سے دے دیتے ہیں. ان لہم ان فی الدار زیدن. ٹھیک ہے نا. فی الدار کیا ہو گئی؟ خبر مقدم ہو گئی کیونکہ جار مجرور اور زیدن اس کا اسم. کیوں؟ فرماتے ظرف کی صورت میں کیوں خبر کو مقدم کیا گیا ہے؟ فرماتے لمجال توسع ظروف، ظروف میں اتنی وسعت ہوتی ہے، اس سے کوئی مشکل پیش نہیں آتی. ہاں اگر التباس کا خوف ہو تو پھر جو ہوتی ہے مبتدا کو مقدم کرنا، اسم کو مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے، جس طرح کے دونوں اسم مقصورہ ہوں. ٹھیک ہے نا جی. وہ موسیٰ عیسیٰ والی مثال. القسم السادس اسم کان و اخواتها. چھٹی قسم کس چیز کے بارے میں ہے؟ مرفوعات کی چھٹی قسم کانا اور اس کے بہن بھائی کا اسم. یہ بھی کیا؟ چونکہ کانا افعال ناقصہ میں سے ہیں، یہ سارے افعال ناقصہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے تھے، تو ان کا اسم مرفوعات میں سے ہے. وہیا، یہ کانا کے بہن بھائی کون ہیں؟ اخوات. فرماتے سارا، اسبا. ٹھیک ہے نا. سارا، اسبا، امسا، ازہا، زلا، باتا، آزا، آدا، غدا، راح، ما زالا، ما فاتحہ، ما منفقہ، ما داما، لیسا، ما بارہا. یہ کتنے ہو گئے؟ 17.
ٹھیک ہے نا. وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ تَدْخُلُ أَيْضًا عَلَى الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ. یہ افعال ناقصہ داخل ہوتے ہیں مبتدا اور شرح میں تمام علم نے 13 بیان کیے تھے نا. ساتھ ہی بعد میں اشارہ دیا تھا کہ آزا آدھا یہ بھی بعض کے نزدیک 15 بیان کیے تھے. دیکھ لیں غدا راہ بھی نہیں ذکر ہوئے تھے. یہ 4 انہوں نے کہا تھا کہ بعض کے نزدیک ہیں، تو یہاں انہوں نے 17 کر دیے. ٹھیک ہے نا جی. یہ افعال ناقصہ تدخل ایضا علی المبتدا والخبر، یہ بھی داخل ہوتے ہیں حروف مشبہ بالفعل کی طرح، یہ بھی داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر. ترفع المبتدا، یہ مبتدا کو رفع دیتے ہیں. یسمى اسم کانا، اور اس مبتدا کو کانا کا اسم کہا جاتا ہے. وتنصب الخبر، اور خبر کو یہ نصب دیتے ہیں. یسمى خبر کانا، اور اس کو کانا کی خبر کہا جاتا ہے جسے یہ نصب دیتے ہیں. واسم کانا هو المسند الیہ بعد دخولها، فرماتے ہیں کانا کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے کانا کے داخل ہونے کے. جیسے کانا زیدن قائمن، اصل میں زیدن قائمن تھا، کانا داخل ہوا تو اسم کو اس نے رفع اور خبر کو نصب دے دیا، زیدن قائمن بن گیا. تو اس کا اسم مسند الیہ زیدن مسند الیہ ہے، چونکہ اس کی طرف قیام کی نسبت ہے، اسناد ہے. وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَى اسْمِهَا، ان تمام افعال ناقصہ میں جائز ہے کہ ان کی خبروں کو ان کے اسم پر مقدم کیا جاتا ہے. جیسے کانا قائمن زیدن، سارا قائمن، سارا غنیًا الفقیر. ٹھیک ہے نا جی، وغیرہ وغیرہ. وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَى نَفْسِ الْأَفْعَالِ أَيْضًا مِنْ كَانَ إِلَى رَاحَ. فرماتے ہیں اب بحث یہ ہے کہ کیا ان کی خبروں کو خود ان افعال پر بھی مقدم کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. تو جواب میں فرماتے ہیں بابا کانا سے لے کر راح تک یہ جتنے بھی ہیں ان کی خبروں کو ان افعال پر مقدم کرنا جائز ہے. یعنی سارا، اسبا، امسا، ازہا، ذلہ، باتا، آزا، آدھا، غدا، راہ، ان سب کی خبروں کو ان افعال پر مقدم کرنا کیا ہے؟ جیسے قائمن کانا زیدن، قائمن خبر مقدم ہے، کانا کیا ہے خود فعل بعد میں آیا ہوا ہے، اور زیدن اس کا کیا ہے؟ اسم ہے. تو یہ باقی میں بھی اسی طرح کی مثالیں جائز ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ولا یجوز ذلک فی ما فی اولہ ما، یہ بات جائز نہیں ہے، ذالک یعنی خبر کا خود فعل پر مقدم ہونا، یہ جائز نہیں ہے ان افعال میں جن کے شروع میں ما آتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. مثلا ما زالا، ما فاتحہ، من فکا، ما داما، ما بارہا، ان کی خبروں کا ان افعال پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. فلا یقال، یہ نہیں کہا جا سکتا قائمن ما زالا زیدن، یہ نہیں کہنا جائز. ٹھیک ہے نا. ان ما والی افعال کی خبر کو ان افعال پر مقدم کرنا جائز. یہ تو حتمی فیصلے ہو گئے دو کہ جن کے شروع میں ما نہیں تھی، کانا سے لے کر بارہا تک اور راہ تک ان کی خبر کا مقدم کرنا افعال پر جائز. جن کے شروع میں ما ہے ان کی خبر کا ان افعال پر مقدم کرنا عدم جائز، عدم جواز. باقی پیچھے ایک رہتا ہے کہ بلا لیسا، اس کے بارے میں تو آپ نے فیصلہ ہی نہیں دیا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فرماتے ہیں اس کے بارے میں خلافن، یعنی خلافن یعنی اقوال، اس کے بارے میں ناویوں کے درمیان اختلاف ہے، یعنی مختلف قول ہیں. ٹھیک ہے نا. قول کیا ہے کہ بلا لیسا کے بارے میں سیبوائے نے کہا ہے کہ اس کا یہ ما والے افعال کے دائرہ میں داخل ہے. سیبوائے کہتا ہے یعنی اس کی خبر بھی اس پر مقدم نہیں ہو سکتی، ما والے افعال میں داخل ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اکثر بصریوں نے کہا ہے کہ نہیں، یہ اس کا حکم ان افعال والا ہے جن کے شروع میں ما نہیں ہوتی، یعنی کانا سارا والا، یعنی اس کی خبر اکثر بصریوں کے نزدیک خود اس پر مقدم ہو سکتی ہے. یعنی اختلاف ہو گیا نا، سیبوائے کا الگ قول، اکثر بصریوں کا الگ قول. وباقی الکلام فی هذه الافعال یجی فی القسم الثانی، انشاءاللہ مزید تفصیل بھی ان افعال کے بارے میں آئے گی قسم
ثانی میں فعل کی بحث میں آئے گی، ٹھیک ہے نا جی، کلام میں۔ القسم سابع مرفوعات کی 7ویں قسم، اسم ما ولل مشبتین بلیسا، ما اولا کا اسم جو مشابہ ہوتے ہیں لیسا کے ساتھ، ان کا عمل بھی یہی تھا کہ یہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو ان کا اسم بھی مرفوعات میں سے ہے۔ وَهُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهِمَا، ان کا اسم ہوا یعنی ما ولا کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے ان کے داخل ہونے کے بعد، جیسے ما زیدن قائمن، زیدن کیا ہے؟ اسم ہے ما کا، قائمن اس کی خبر ہے، زیدن مسند الیہ ہے کیونکہ قیام کی اسناد، قیام کی نسبت اس زید کی طرف ہے۔ ولا راجلن افضل من کا، راجلن اسم افضل کیا ہے؟ خبر ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ ایک مثال انہوں نے دی ہے ما کی، ایک دیا لا کی، ما جو ہے معرفہ پر داخل ہوا ہے، لا کس پر داخل ہوا ہے؟ راجل نکرہ ہے۔ وَيَدْخُلُ مَا عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكْرَةِ، فرماتے ما معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگرچہ ہم نے مثال معرفہ کی دی ہے۔ وَيَخْتَصُّ لَا بِالنَّكْرَاتِ خَاصَةً، لیکن لا فقط نکرہ پر ہی داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ القسم ثامن، القسم ثامن 8ویں قسم مرفوعات میں سے اور آخری قسم، خبر لا التی لنفی الجنس ہے، لا کی خبر وہ لا جو نفی جنس کے، جنس کی نفی کرنے کے لیے آتے ہیں، پورے جنس کی نفی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کی خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے، چونکہ یہ عمل کیا کرتا ہے؟ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ هو المسند بعد دخولها، یہ خبر مسند ہوتی ہے لا کے داخل ہونے کے بعد، جیسے لا راجلا قائمن، راجلا کی کیا ہے؟ یہ لا کا اسم ہے اور قائمن اس کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ اچھا یہ تو ہوگی ختم، مرفوعات کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ منصوبات کا پہلا یہی پیرا پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا ہیلپ ہو جائے، اور ٹائم بھی کچھ ابھی نہیں ہوا زیادہ، ٹھیک ہے نا، اور کل تھوڑا آگے نکل پائیں۔ یہ پہلا پیرا 3 لینے پڑتے ہیں۔ المقصد الثانی فی الاسماء المنصوبات، ٹھیک ہے نا جی، فی الاسماء المنصوبات، فی جا رہا ہے نا، الاسماء پر داخل ہوا ہے اسم پر، ٹھیک ہے نا جی، اور اسماء کیا ہے؟ موصوف ہو گیا، اور منصوبات اس کی صفت ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، اب سوال یہ ہے، جب ہم نے مرفوعات کو مقدم کیا تھا مقصد اول کے طور پر، ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ مرفوعات کو منصوبات اور مجرورات پر کیوں مقدم کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اور آج بھی وہی اسی طرح کا ایک سوال اٹھے گا کہ بابا منصوبات کو مجرورات سے کیوں مقدم کیا ہے، سوال اٹھتا ہے نا، تو فرماتے ہیں منصوبات کو مرفوعات مجرورات سے اس لیے مقدم کیا ہے چونکہ منصوبات اور مرفوعات کا عامل ایک ہوتا ہے، مجرورات کا الگ ہوتا ہے، اس لیے منصوبات کو مرفوعات کے ساتھ فوراً ذکر کر دیا ہے۔ واضح نہیں ہوا؟ میں مثال سے واضح کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو فیصلہ آپ نے کیا تھا نا، اسم مسند ہوتا ہے، مرفوع مسند الیہ عمدہ ہوتا ہے، مرفوعات مسند الیہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے مرفوعات کو مقدم کیا ہے۔ حق اب آپ نے خود کہا تھا مرفوعات کو پہلے ذکر کرنے کا حق ہے، اب ہم منصوبات کو مرفوعات کے فوراً بعد اس لیے لا رہے ہیں مجرورات سے پہلے، کیونکہ منصوبات کا عامل وہی ہوتا ہے جو مرفوعات کا ہوتا ہے، دونوں کا عامل ایک ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ان کو اکٹھا پہلے ذکر کر دیا، مجرورات کو بعد میں۔ جیسے مثال دیتے ہیں، ضرب زید امرن، امرن منصوب ہے، زید مرفوع ہے، امرن کا عامل کون ہے؟ وہی ہے جس نے زید کو رفع دیا ہے، ضربہ۔ تو منصوبات کا عامل وہی ہوتا ہے جو مرفوعات کا ہوتا ہے، دونوں کا عامل ایک ہے، اس لیے مرفوعات کے ساتھ منصوبات کو بھی پہلے ذکر کر دیا۔ مثال سے سمجھ لگ گئی ہوگی کہ کیسے عامل ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
اور دوسرا یہ بھی وجہ ہو سکتے ہیں منصوبات کی بہت زیادہ ہے مجرورات سے، اس لیے جو ہوتا ہے جو کثیر ہوتا ہے اس کا اہتمام زیادہ کیا جاتا ہے، اس لیے پہلے اہتمام کیا گیا۔ وہی اسنا عشر قسم، اسنا عشرہ قسم، یہ کتنی قسمیں ہیں؟ منصوبات کی 12 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم المفعول المطلق، دوسرا منصوب المفعول بہی، تیسرا مفعول فی، چوتھا مفعول لہو، پانچواں مفعول معہ، چھٹا الولحال، ساتواں والتمجیز، آٹھواں منصوبات میں سے المستثنی، نواں خبر کان و اخواتہا، یہ بھی منصوب ہوتی ہے نا، اور 10واں اسم و ان و اخواتہا، یہ بھی اسم منصوب ہوتا ہے، یہ منصوبات میں سے ہے، اور 11واں والمنصوب بلا التی لنفی الجنس، وہ منصوب جسے لا نصب دیتا ہے، لا نفی جنس جسے نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور 12واں خبر ما ولل مشبتین بلیسا، ان کی خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔